والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ابھی آپ کے سامنے ایک بڑی اہم آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی رحمت کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین اہل ایمان کے حق میں بہت اہم اور جامع تعلیم یہاں پہ دیا ہے کہ اگر انسان اللہ کے واسطے کوئی نیکی کر رہا ہے تو اللہ کی نگاہ میں جیسے اس بندے کی قدر ہے ایسے اس کی محنتوں اور قربانیوں اور عبادتوں کی بھی قدر ہے. اگر ایک نیکی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اس کا ثواب دے گا اور یہ ادنا کوالٹی ہے, ادنا حصہ ہے. ورنہ اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے کرم سے نیکیوں کا بدلہ جتنا چاہے دے سکتا ہے اور دے جاتا ہے. جسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. جو آدمی کوئی نیکی کرتا ہے, بھلا کام کرتا ہے, فله عشر أمثالها تو اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے. یعنی اس کی نیکی صرف ایک نیکی نہیں رہے گی بلکہ اس نیکی جیسی 10 نیکی ہوگی. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. مگر گناہوں کا معاملہ ایسا نہیں. جتنا آدمی غلط کام کرتا ہے, گناہ کا کام کرتا ہے, اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے, اس کو گناہ نہیں دیتا. وهم لا يظلمون. گناہگاروں پر ظلم نہیں کیا جائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ہے کہ اگر آدمی ایک نیکی کر رہا ہے تو اللہ کا 10 گنا دے رہا ہے. اور یہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں, یہ 5 نماز ہے, مگر حقیقت میں یہ پہلے 50 وقت کی فرض ہوئی تھی. پہلے نماز 50 وقت کی فرض کی گئی تھی مگر وہ کب ہوتے 5 وقت ہو گئی. لیکن جب وہ 5 وقت کی نماز ہوئی تو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا, یہ کام کے اعتبار سے, پڑھنے کے اعتبار سے 5 ہی وقت ہے, لیکن فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے یہ 50 نمازوں کا ہے. لیکن یہ 50 نمازوں کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. جو آدمی نیکی کرے اس کے لیے 10 گنا نیکی ہے. ایک نیکی کر رہا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملتا جا رہا ہے. اسی لیے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھو. ایک صحابی تھے جو مسلسل روزہ رکھا کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی مسلسل روزہ رکھے تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا, آنکھیں دھس جائے گی اور نگاہیں کمزور ہو جائے گی اور پھر توازن, زندگی کا توازن برقرار نہیں رہے گا. وہ صحابی وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے, چاہتے تھے ہمیشہ روزہ رکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا وصیت فرمائی, نصیحت کی, صم ثلاثة أيام في كل شهر. ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا. یا اگر اس کے ذرا اور طاقت ہے تو صم یومن و افطر یومن, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن افطار کرو. اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں 3 دن آپ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے. یہ 3 دن روزہ جو آپ رکھیں گے آپ کو 30 دن کا ثواب مل جائے گا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. آدمی ہر مہینے 3 دن روزہ رکھے, یہ اس کے ہر مہینے کا روزہ مانا جائے گا. اسی طریقے سے آدمی شوال کے 6 روزے رکھے, یہ بھی نیکی ہے, تو یہ شوال کے 6 روزے پورے سال کے روزے کے برابر ہو جاتے ہیں. جیسے 10 دہاڑے 60 اور پھر رمضان کا پورا 30 مہینہ 300 ہو جائے گا اور یہ 6 روزے 60 روزے کے برابر ہو جائیں گے. یہ نیکی کا ادنا معیار ہے. یعنی 10 گنا جو اللہ رب العالمین دے رہا ہے یہ ادنا درجہ ہے.
اللہ رب العالمین بندے کے اخلاص اور بندے کے جذبے اور بندے کی حسن نیت کی بنیاد پر اپنے فضل و کرم سے جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے خوب بڑھا کے ثواب دیتا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے فرمایا اذا اسلم احدكم اسلامه اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف، اور بعض روایتوں میں ہے الى اضعاف کثیرہ کہ جب بندہ مومن اپنے ایمان کو اسلام کو اچھا کرتا ہے، یعنی اچھے تو مکمل ایمان لاتا ہے اور اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کرتا ہے، تو اس کی ہر نیکی، اس کو وہ جو ہر کام کر رہا ہے نیکی کا کام کر رہا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے 10 گنا سے لے کر کے پڑھتے پڑھتے وہ 700 تک پہنچ جاتا ہے. یعنی نیکیوں کا ثواب، ایک نیکی کا ثواب پڑھتے پڑھتے 10 گنا سے لے کر کے 700 تک پڑ جاتا ہے. یہ سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو بڑھاتا ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں مگر اللہ رب العالمین ہم کو 10 گنا دیتا ہے، ثواب بڑھا کے دیتا ہے. وہ کتنا بڑھاتا ہے؟ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کی مثال کیا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک کسان ایک دانے کو بیج کو اپنے کھیت میں ڈالے اور پھر اس سے اللہ رب العالمین 7 پانیوں کو، ایک دانہ کسان ڈالے پھر اس سے 7 پانیاں نکلتی ہیں اور ہر پانی کے اندر اللہ رب العالمین 100 دانے کو پیدا کرتا ہے اور 100 دانے 7 پانیاں ہو گئی. یہاں آدمی خرچ کر رہا ہے، ایک بیج ڈال رہا ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے، گھر میں کتنا اناج آ رہا ہے، ایک دانے سے 100 دانے ہو گئے. یہ بات اللہ نے سمجھانے کے لیے بتائی کہ جیسے کسان ایک بیج ڈال کر کے 700 دانے کو اگاتا ہے اور اپنے گھر لاتا ہے، ایسے ہی بندے مومن اپنے اخلاص اور جذبے کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی بھلا کام کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کی ایک نیکی اللہ کی نگاہ میں 700 تک پہنچ جاتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور بڑھا کے دیتا ہے. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہم پر ہے کہ ہماری ایک نیکی کو بڑھا کر دیتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے دربار کو چھوڑا جاتا ہے. کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر کے اپنی پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے لیں گے. کیا ملنے والا ہے؟ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے ایک نیکی کے ثواب کو 700 تک بڑھا کے دینے والا ہے، مگر ہم اللہ رب العالمین سے رشتہ توڑ کر مخلوق اور مردے سے جا کے جڑتے ہیں. یہ تو اہل بدعت کا طریقہ ہے. مگر ہم سچے مسلمان دین سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، نیکی کا کام کرنے میں ان کو کتنا لطف آتا ہے، فجر کی نماز کی پابندی کتنی ان کو اچھی لگتی ہے، نمازوں کی پابندی ان کو کتنا بھلا لگتا ہے. ہم اور آپ محاسبہ کریں، جائزہ لیں اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دے رہا ہے، مگر ہم اس میں سستی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں. یہ ہماری محرومی ہے. سعادت یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ رب العالمین کی اس آفر کو، اس نعمت کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور نیکیوں پر جم جائیں. اسی ہماری بھلائی اور سعادت ہے. اہل علم نے ہمارے اسلام میں سے بہت لوگ لکھا ہے، کہا وَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ أَحَادُهُ أَشْرَافِهِ کہ ہلاکت اور تباہی ہے ایسے بندے کے لیے جس کی اکائی دہائی پر غالب آ جائے. کیا مطلب ہے بات کا؟ کہ جس کی اکائی دہائی پر غالب آ جائے. اکائی گناہ، یعنی گناہ آدمی کرے تو ایک گناہ کا بدلہ اور عذاب اور کتنی برائی لکھی جاتی ہے. جتنا انسان کرتا ہے اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن نیکیوں کو ایسا نہیں، نیکیوں میں اللہ کو بڑھاتا ہے. ایک نیکی کا کام 10 گنا دیتا ہے.
تو یہ نیکی دہائی ہے اور گناہ اکائی ہے. ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کی اکائی یعنی گناہ دہائی پر یعنی نیکی پر غالب آ جائے. مطلب یہ کہ اس کی نیکیاں کم پڑ جائے اور برائیاں بہت زیادہ ہو جائے. ہلاکت ہے بربادی. اور تو قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ انسانیت کا اکثر طبقہ جہنم میں جائے گا. انسانیت کا اکثر طبقہ اور اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. ان کی اکائی زیادہ ہو گئی، دہائی کم پڑ گئی. میزان پر نیکیوں کو تولا جائے گا تو نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور برائیاں زیادہ ہو جائیں گی. انجام جہنم ہوگا. ہمارے اسلاف کہتے تھے ہلاکت اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے جس کی اکائی دہائی پر غالب آ جائے یعنی نیکیاں کم پڑ جائے اور گناہ زیادہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ گناہوں کو اتنا ہی گناہ لکھتا ہے جتنا کہ بندہ کرتا ہے، اس پہ اضافہ نہیں کرتا ہے، مگر نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کسی انسان کی نیکی اور ایک دہائی کم پڑ جائے تو پھر اس سے بڑی محرومی کچھ نہیں ہو سکتی. میں یہ کہہ رہا تھا کل قیامت کے دن یہ اکائی زیادہ ہو جائے گی اور یہ دہائی کم پڑ جائے گی اور انسانیت کا اکثر طبقہ جہنم کا لوگا بن جائے گا. کیا ہم حدیث نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں چلے جائیں گے. ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا. کہاں ایک اور کہاں 72؟ جائزہ لیں اور محاسبہ کریں کہ انسانیت کا اکثر طبقہ جہنم میں ٹوٹا جائے گا. کیوں ٹوٹا جائے گا؟ ان کے جرائم اور ان کے معاشی اور ان کے کرتوت کے نتیجے میں. ایک حدیث صحیح مسلم اور بخاری وغیرہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین حضرت آدم سے کہے گا اخرج بعث اللہ من امتی، اے آدم اپنی امت سے اور اپنی ضروریت سے جہنمی جماعت کو الگ کر دو. قیامت میں کہا جائے گا اے آدم اپنی جہنمی جماعت کو الگ کر دو یہیں سے. حضرت آدم کہیں گے اوپر بات سننا جہنم کی یہ جماعت کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں داخل کرتا ہے اور ایک آدمی کو جنت میں کرتا ہے. غور کیجیے کہاں ایک طرف 1000 ہے اور 999 تک آدمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور ایک آدمی کو جنت میں کیا جائے گا. ہم نے بہت آسان سمجھا جنت میں جائے گا. یہاں فیصلہ ہو رہا ہے کہ 999 آدمی جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا. انسانیت کا اکثر طبقہ جہنم میں ٹوٹا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کی اکائی یعنی ان کا گناہ بہت زیادہ تھا، دہائی یعنی نیکی بہت کم تھی. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نیکیوں پر خصوصی توجہ دیں، نیک کام کریں، نیکیوں پر جم جائیں، دین پر استقامت اختیار کریں. اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرے کہ ایک نیکی اپنے جیسے 10 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں تک زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.